بیٹھ کے جو نیشنل میوزیم آف انڈیا میں پڑا ہوا ہے اور سرسوتی جو ہے کلا کی دیوی وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے. 47 کے بعد کا سمجھ لیں کیا ہوا. امپورٹنٹ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے اور اس میں روٹس بھی ملتے ہیں. نہیں لگے گا نہیں لگے گا. پوچھنا ہے کہ پریشرائز نہ کرو. ایکسٹریمزم ایک تو ملیٹنٹ ایکسٹریمزم تو ہے لیکن اس کے علاوہ ایکسٹریمزم بنیادی طور پہ تو ایک سوچ ہے, اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. آپ ایز اے رائٹر سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کو ادب اور تخلیقی ادب خاص طور سے روکا جا سکتا ہے کسی ادب؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی زمین انسان بہرحال فطری طور پر سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے. اسے اپنے گھر کی چھت بھی اس لیے پیاری ہے کہ وہاں اس کی اولاد رہتی ہے. وہ اسی زمین میں بوتا ہے, اگاتا ہے, اپنی نسلوں کی پرورش کرتا ہے. فطری طور پر انتہا پسند ہے ہی نہیں, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ انتہا پسندی کی سوچ کو وہ کسی بھی روپ میں وہ دھرتی, وہ زمین, وہ علاقہ, وہ قوم, وہ لوگ جگہ دیتے ہیں جہاں برابر کے حقوق نہیں ہوتے. وہاں سے جب حق تلفیاں شروع جہاں سے ہوتی ہیں وہاں سے ایکسٹریمزم شروع ہوتا ہے, کیونکہ لانے والا جو بھی ہو مگر جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ محروم طبقہ ہوتا ہے. وہ اپنے اندر کے غصے اور احتجاج اور اختلاف کی وجہ سے اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں, میں پورے پاکستان میں سندھ کیا چاروں صوبوں میں, میں اگر کہیں بھی زمین پر ایکسٹریمزم کو دیکھتی ہوں, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو. اب ادب کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ادیب, کوئی بھی ادیب اپنے زمین سے, اپنی زمین کے لوگوں سے ان کے لیے حقوق کی, ان کے حقوق کی آواز اٹھانے سے خود کو روک نہیں سکتا اگر وہ جینوئن ادیب ہے تو. لیکن اگر مقبوضانی کا مشغلہ کرتا ہے تو وہ اور چیز ہے. لیکن وہاں اس میں یہ ہے کہ وہ مزاحمتی ادب آتا ہے سامنے, وہ مزاحمت کرتا ہے. وہی ہتھیار بنا کر جو چیز ایکسٹریمزم میں استعمال کی جاتی ہے وہ اپنے انداز سے, اپنے قلم سے, احتیاط کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. لیکن جگہ اس چیز کو جو چیز دیتی ہے وہ ہے حق تلفی. اس میں میرا ایک اور سوال آپ سے کہ آپ نے سندھ میں ایک تو یہ جو جنرل ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, لیکن ادروائز جو سندھ کی عورت کے ساتھ کچھ جگہوں پہ فیوڈل مینٹلٹی کی وجہ سے جو ظلم و زیادتی ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی ایک شکل ہے, عورت کے ساتھ جو رویہ ہے. آپ نے جب اس حوالے سے بہت لکھا ہے آپ نے, تو جب آپ نے اس موضوع پہ لکھا تو سوسائٹی نے کس طرح رسپونڈ کیا؟ نہیں دیکھیں, آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. وہ سماجی پریشر ہے, جو چیز آپ کہتے ہیں نا, اس کو آپ ایکسٹریمزم نہیں کہہ سکتے. اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس وقت ہم ایکسٹریمزم کے خوفناک طوفان کے سامنے کھڑے ہیں, تو ہم اس کا رخ نہیں بدل سکتے اس طرح سے. وہ سماجی پریشر ہے, ایکچولی روایتوں کا پریشر ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ پھر ایک جھوٹی عزت, غیرت اور ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے جس کا یہ پرابلم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم فی الحال اس کو. شاہ صاحب, آپ نے جب سندھ میں ثقافت کا قلمدان سنبھالا تو اس کے بعد آپ نے پوری سندھ میں ایک کلچرل ایکٹیویزم کی ویو شروع کی جو ویزیبل نظر آئی, اور نہ صرف اس طرح کے علمی ادبی میلے حیدرآباد میں, کراچی میں, دوسری جگہوں پہ ان کو آپ نے سپورٹ اور پروموٹ کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے آرٹسٹوں کو انکریج کیا. آپ نے جو سندھ میں روایتی طور پہ جو عرس یا میلے درگاہوں وغیرہ پہ ہوتے تھے ان کو بھی آپ نے کوالٹی ایونٹس میں تبدیل کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ آپ نے کیا اس کے پیچھے بنیادی محرک کیا تھا؟ یہ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا تھا یا کچھ اور؟
تاریخ کا بابا کام لگے گا نا، بس چھوٹا سا صحیح سے تفریح جو مکتب لگے تو خدا اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہمارے اس خطے میں میلے جو ہیں یا فیسٹیولز جو صوفیوں کے درگاہوں پہ لگتے رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے لوگوں کے ہجوم ہوتے رہے اور اس نے روایتی طور پہ انتہا پسندی کا کسی نہ کسی شکل میں مقابلہ کیا ہے. روایتی وہاں پہ میوزک ہے، وہاں پہ ڈانس ہے، وہاں پہ آپ کے دوسرے جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری وہاں پہ پرفارم ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ ان کی شاعری کی کا فروغ ہوتا ہے، وہ شاعری کی تشہیر ہوتی ہے. وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ بہت سی چیزیں سن کے وہ اپنے گاؤں لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ گیت گاتے تھے، وہ بیت پڑھتے تھے. جیسے لطیف سے لے کے سچل سے لے کے جتنے بھی یہاں پہ ہوئے. تو بات میں میرا یہ تھا کہ کم از کم ہمیں ایک کلچرل تحرک ایک پیدا کرنا ہے اور اس کا مجھے تمغہ یہ ملا کہ مجھ پہ یہ الزام لگا کہ سردار شاہ جو ہے وہ میلوں کا وزیر ہے. تو میں نے کہیں جواب دیا، میں نے کہا شکر ہے میں میلوں کا وزیر ہوں، میں ملوں کا وزیر تو نہیں ہوں. میں نے میلوں کو سپورٹ کیا ہے، ورنہ تو سرکاری خزانے کے پیسے کسی بھی شکل میں آپ خرچ کرنا چاہیں، کھانا چاہیں، کھا کے چلے جائیں. کتنے لوگوں کو پکڑ کے وصولی کی گئی ہے. یہ تھا کہ میں نے کہا بھائی جو چیزیں ہم نے لاڑ میں جا کے لاڑ فیسٹیول کیا وہاں پہ کی ہر خطے کا اپنا ایک، ہمارے سندھ میں جتنے بھی ثقافتی ریجنس ہیں ان کا ایک اپنا فلیور ہے. کاچھو میں ہم نے جا کے وہاں پہ کاچھو کا فیسٹیول کیا، تھر فیسٹیول کیا، لاڑ پہ فیسٹیول کیا. تو اس میں یہ تھا میرے پیچھے کچھ ہمارے نوجوان یوتھ کنیکٹ ہو گئے. آپ ایک جگہ پہ اگر 4 دن کی ایکٹیویٹی وہاں پہ